ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ہا انتم ہؤلاء حاججتم، یہ تم ہو کہ اس میں جھگڑتے ہو، فیما لکم بہ علم، جس کا تمہیں علم تھا، فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، تو اس میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ ہر باطل سے جدا مسلمان تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ پچھلی آیت کریمہ میں یہود و نصارہ کی بے علمی کی باتیں بتائی گئیں، جو جہالت کی باتیں وہ کیا کرتے تھے وہ بتایا گیا، اور وہ بات یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں یہودی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ یہودی ہیں، اور نصرانی یہ کہتے تھے کہ وہ نصرانی ہیں۔ تو ان کی جہالت اس میں اس طرح ہے کہ جس مذہب کو وہ مانتے ہیں اور جس نبی کے اوپر ایمان لانے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، اس نبی کی تاریخ کے بارے میں بھی انہیں نہیں معلوم کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم تو بہت پہلے کے ہیں، اور حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ بہت بعد کے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نصرانی یا یہودی کیسے ہو سکتے ہیں کہ یہودیت حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد ہوئی اور نصرانیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، تو حضرت ابراہیم یہودی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بہت جاہل اور ضدی قوم ہے۔ بزرگوں کی بارگاہ سے دو طرح کے لوگ محروم فیض ہوتے ہیں، انہیں فیض نہیں ملا کرتا ہے۔ ایک وہ جو نرا جاہل ہوتا ہے، اور دوسرا وہ جو ضدی اور ہٹ دھرم ہوتا ہے۔ یہ دو طرح کے لوگ بزرگوں کی بارگاہ سے فیض نہیں پاتے ہیں۔ ان لوگوں کے اندر بھی یہ بات تھی کہ جس بات کے اوپر یہ اڑ جاتے تھے تو ہزار دلیلیں ان کے سامنے رکھ دی جائیں وہ مانتے نہیں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تم وہ لوگ ہو کہ حاججتم فیما لکم بہ علم، جس کا تمہیں علم تھا اس میں اختلاف کر بیٹھے۔ وہ کیا چیز؟ یعنی توریت اور انجیل میں اس بات کی خبر دے دی گئی تھی کہ نبی آخر الزماں آنے والے ہیں، ان کی ساری نشانیاں بتا دی گئی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ تم نے نشانیاں دیکھ کر کے پہچان بھی لیا تھا کہ یہی نبی آخر الزماں ہے۔ تو ان کی قرآن کی سچائی، ان کے اوپر ایمان کی سچائی، ان کے مذہب اور دین کی سچائی سب تمہیں معلوم ہے، لیکن اس میں بھی تم اختلاف کر بیٹھے اور تم نے مانا نہیں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا پھر یہ کہ حضرت عیسیٰ یا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حالات زندگی کہ ان کے بارے میں تمہیں معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم کے بہت بعد کے ہیں، اور حضرت ابراہیم حضرت عیسیٰ سے پہلے کے اور حضرت موسیٰ سے پہلے کے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم یہودی یا نصرانی کیسے ہو سکتے ہیں؟
تو جانتے ہوئے تم یہ بات جانتے ہو، اس کے باوجود تم اختلاف کر بیٹھے ہو کہ تم اس میں اختلاف کر بیٹھے جس کے بارے میں تمہیں علم تھا، یعنی سچائی معلوم تھی، پھر بھی تم نے اختلاف کیا۔ جیسے کہ نصرانیوں کا وفد آیا اور ان کا جو سردار تھا جس کا نام جو ہے عاقب تھا، اس نے یہی تو کہا تھا کہ ان سے مباہلہ مت کرنا، اگر مباہلہ کرو گے تو میں ایسے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں کہ یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی بات اور ان کی دعا کو ضرور قبول فرما لے گا۔ تو وہ سچائی معلوم تھی ان کو، تبھی تو، لیکن اس کے باوجود جو ہے تم اختلاف کر بیٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے نہیں مانا۔ تو جن کے بارے میں تمہیں معلوم ہی نہیں ہے ان کے بارے میں تم کیوں اختلاف کرتے ہو اور بحث کرتے ہو؟ یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں تم کہتے ہو کہ یہودی ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ نصرانی ہیں، ان کے بارے میں تو تمہیں معلوم ہی نہیں ہے، تو تم ان کے بارے میں کیوں یہ باتیں کرتے، کوئی یہودی یا نصرانی؟ جس بارے میں تمہیں سچائی معلوم تھی تم اسے قبول نہیں کر سکے، تو جس کے بارے میں سچائی تمہیں معلوم نہیں ہے اسے تم کیسے قبول کر سکتے ہو؟ فَلِمَ تُحَاجُّونَ، تو تم ان کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، جس کا تمہیں علم ہی نہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اب ان کا صاف طور پر عیسائیوں اور نصرانیوں اور یہودیوں کا رد، کہ نصرانی جو کہتے، یہودی جو کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے، یا نصرانی جو کہتے تھے حضرت ابراہیم نصرانی تھے، تو ان کا رد صاف طور پر، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ ہر باطل سے جدا مسلمان تھے۔ حنیف اسے کہتے ہیں جو ہر غلط اور باطل چیز سے بیزار ہو جائے، اسے حنیف کہا جاتا ہے، اور مسلم اسے کہا جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دے۔ اسلم یسلم، اسلام کے معنی آتے ہیں سر جھکا دینا۔ تو حنیفہ مسلمہ کا مطلب یہ ہو کہ ہر باطل اور غلط چیز سے جدا تھے، یعنی عقائد میں بھی باطل عقائد اور نظریات سے جدا تھے، اعمال میں بھی برے اعمال سے وہ جدا تھے، ہر اعتبار سے برائیوں سے وہ الگ تھلگ تھے، اور مسلمان تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع تھے۔ اس سے حنیفاً جب اللہ رب العزت نے کہہ دیا تو اسی سے پتہ چل گیا کہ یہودیوں اور نصرانیوں کا رد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ بہت ساری برائیاں اور بہت ساری خرابیاں ان کے اندر در آئی تھیں، یہودیوں اور نصرانیوں کے اندر، اور پھر اللہ نے صاف طور پہ فرما دیا وما کان من المشرکین، وہ تو مشرک نہیں تھے، مشرکوں میں سے حضرت ابراہیم نہیں تھے، اور تم تو شرک کر بیٹھے ہو کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو خدا مان لیا، اور یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والتسلیم کو خدا یا خدا کا بیٹا مان لیا، تو تم لوگ تو شرک کر بیٹھے ہو، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم تو مشرک نہیں تھے، بلکہ وہ تو ہر باطل عقیدہ، باطل نظریات، باطل عمل، باطل رویہ، ہر غلط چیز سے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم جو ہے جدا تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع فرمان تھے۔ اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول وہ ہوتا ہے جو خالص ہوتا ہے، ملاوٹی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی ہے۔ اعمال جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یعنی صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں، اسی کی خوشنودی کے لیے، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ اور جس میں ریا کی ملاوٹ ہو جائے، ریاکاری ہو جائے، آدمی نماز اس لیے پڑھے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں،
یا قرآن اس لیے پڑھے کہ لوگ مجھے نیک کہیں، تو یہ جب دل میں آ جائے، جیسے ہی دل میں آ جائے تو یہ ریاکاری کی ملاوٹ ہو گئی۔ اسی کو اللہ رب العزت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تبارک و تعالیٰ ستھرا ہے اور ستھری چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ تو ستھرے سے مراد وہی ہے کہ ریا سے وہ چیز پاک ہوتی ہے، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ تو بندے بھی اللہ کی بارگاہ میں وہی مقبول ہوتے ہیں، دین، عقیدہ، نظریہ بھی اللہ کی بارگاہ میں وہی مقبول ہوتا ہے۔ اس لیے آدمی کو اپنے دین کے بارے میں ہمیشہ مخلص ہونا چاہیے، خالص ہونا چاہیے، اس میں کسی طرح کے کوئی سمجھوتا اور رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا دین ہے، ہم اپنے دین کے پابند ہیں، باقی جو ہمارے تمہارے معاملات ہیں کاروبار کے یا کسی اور چیز کے، وہ معاملات جداگانہ ہیں، لیکن ہمارے دین کے معاملے میں ہم کسی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ یہ چیز بندہ مومن کے اندر ہونی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت نے جو یہاں فرمایا کہ حنیفاً ہر جدائی سے الگ تھے، ویسے بندے مومن کے ذمے بھی ہے کہ وہ ہر برائی سے وہ الگ رہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم ہر برائی سے جدا تھے۔ اب اس میں ہر طرح کی برائی ہو، چاہے عمل کی برائی ہو، چاہے عقیدے کی برائی ہو، چاہے رعایت کی برائی ہو، یہ کسی بھی طرح کی معاملات کی برائی، ہر برائی سے بندہ جدا ہو۔ دوسرا، اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ بنیاد دیکھی جائے گی، جو ماضی میں جو دور سے رہتے ہیں ان کی طرف تو ہم نسبت کر سکتے ہیں، لیکن ان کو اپنی طرف نسبت نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم سے بہت پہلے جو بزرگان دین گزرے ہیں، جیسے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک مثال کے طور پر میں بتا رہا ہوں، ان کا نام تھا عبد القادر، اسی کی طرف نسبت کر کے اس سلسلے سے جو لوگ منسلک ہوتے ہیں انہیں قادری کہا جاتا ہے، تو اب بعد کے جو ہیں وہ اگر حضرت اور اس کے بعد اسی قادری سلسلے میں آیا ہے، برکاتی ہے، رضوی ہے، یہ سب قادری سلسلے کی شاخیں ہیں اور اس کی برانچز ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوی تھے یا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ برکاتی تھے، تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ان کی نسبت نہیں کی جائے گی، لیکن جو رضوی بزرگ ہیں یا جو برکاتی بزرگ ہیں ان کی نسبت غوث اعظم کی طرف کر کے کہا جا سکتا ہے کہ ہاں یہ قادری ہیں۔ حضرت تم بنیاد اور مدار جو ہوتی ہے نا، ماضی میں جو پیچھے ہمارے بزرگان دین ہوتی ان کے اوپر رہتی ہے۔ حضرت محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان، محدث اعظم کچھوچوی علیہ رحمہ، ان کا ایک شیعہ سے مناظرہ ہوا، تو شیعہ نے کہا کہ یہ بتائیں کہ ہمارا مذہب زیادہ پرانا ہے کہ تمہارا؟ تو حضرت محدث اعظم ہند نے کہا کہ ہمارا، تو اس نے کہا کہ نہیں ہمارا۔ تو حضرت محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان سے اس نے کہا کہ دلیل دیجئے۔ تو محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا، دیکھیں سنت کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل کے اوپر، قول و عمل کو سنت کہا جاتا ہے۔ حضور نے جو ارشاد فرما دیا، حضور نے جو کام کیا وہ سنت ہے۔ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، اس کا مطلب کہ وہ چیز جائز ہے، اسے بھی سنت کہا جائے گا۔ اور ہم اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، سنی کا یہی مطلب ہے کہ اہل سنت یعنی سنت پر عمل کرنے والے، اور اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ تو جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے
قیامت کے زمانے میں، قرب قیامت میں فتنوں سے بچنے کے وقت اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اس زمانے میں فتنوں سے کیسے بچا جائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور جس طریقے پر میرے صحابہ ہیں اس پر جو چلے گا وہ ان فتنوں سے بچ جائے گا۔ تو جس طریقے پر میں ہوں تو وہ سنت ہو گئی، حضور کا عمل جو ہے وہ سنت ہو گیا، اور جس طریقے پر صحابہ ہیں تو صحابہ جماعت ہو گئے، تو یہ دونوں ملا کر کے اہل سنت و جماعت ہو گئے۔ تو ہماری بنیاد حضور کے زمانے ہی سے ہے، ہماری بنیاد حضور کے زمانے ہی سے ہے، اس لیے اہل سنت و جماعت کا جو ہے، اور یہی مسلک اہل سنت و جماعت ہی برحق ہے۔ اور اسی مسلک کے موجودہ زمانے میں، چونکہ جب کوئی پروڈکٹ کمپنی نکالتی ہے اور اچھا پروڈکٹ رہتا ہے تو اس کی نقلی سامان تیار کرنے والے مارکیٹ میں بہت لوگ آ جاتے ہیں، تو وہ کمپنی جو اصلی چیز نکالتی ہے وہ اپنے پروڈکٹ کو نقلی لوگوں سے ساودھان کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ٹریڈ مارکہ اس پر لگا دیتی ہے، اور نوٹ لگا دیتی ہے نقالوں سے ساودھان، یہ ٹریڈ مارکہ دیکھ کر کے یہ سامان خریدے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایسے سامان۔ اسی طریقے سے اس زمانے میں دیوبندی بھی اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، کہیں کہیں وہابی بھی اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ مصر میں چلے جائیے، جو اخوان المسلمین ہیں وہ اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، حالانکہ وہ گمراہ ہیں۔ تو بہت سے لوگ اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ تو اس اہل سنت و جماعت کی یہ جو پروڈکٹ تھا اس میں نقلی لوگ آ گئے ہیں، تو ان نقلی لوگوں سے بچنے کے لیے، ساودھانی کے لیے مسلک اعلی حضرت کا ٹریڈ مارک لگا دیا گیا۔ تو جو مسلک اعلی حضرت ہے وہی اہل سنت و جماعت ہے، جو اہل سنت و جماعت ہے وہی مسلک اعلی حضرت ہے۔ تو پہچان کے لیے جو ہے اس زمانے میں مسلک اعلی حضرت اسے کہا جاتا ہے، ایسا نہیں کہ کوئی نیا مذہب یا مسلک کوئی ہے۔ اس آیت کریمہ سے ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ بعد میں آنے والے جتنے بھی نئے فرقے بنے ہیں یہ سب فرقے جو ہیں راہ حق سے جدا ہیں، جیسے چکڑالوی ہیں، مودودی ہیں، قادیانی ہیں، یہ سب کے سب اہل سنت و جماعت سے جدا ہیں اور سب باطل فرقے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اسلام کے عقائد اور پھر اس کے بعد اس کے اعمال بیان کرتے ہوئے آخر میں اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا محبوب تم فرما دو کہ آؤ میں تمہیں بتا دوں کیا چیز تمہارے اوپر حرام ہے، کیا چیز تمہارے لیے حلال ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اور پھر آخر میں یہ بھی بتا دو کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے اور اسی کے اوپر چلو، اور اس کے علاوہ جو راستے ہیں ان پر مت چلو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لکیر ایسے کھینچی اور لکیر کے بعد ادھر 2-3 لکیریں کھینچی اور دائیں بائیں طرف 2-3 لکیریں کھینچی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ہے سیدھا یہ صراط مستقیم ہے، اور اس کے دائیں بائیں جو لکیریں کھینچی ہوئی ہیں یہ لکیریں جو ہے یہ ان لکیروں کے منتہا اور اخیر پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے، اور یہ جو صراط مستقیم ہے اس کے اخیر میں تمہیں رب کائنات کی رحمتیں ملیں گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان راستوں پر مت چلو بلکہ یہ سیدھا جو راستہ ہے اس کے اوپر چلو۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صراط مستقیم کے ارد گرد اور الگ جو ہے کچھ ایسے راستے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کچھ ایسے دیواریں ہیں، ان دیواروں میں دروازے لگے ہوئے ہیں، ہر دروازے کے اوپر ایک خوشنما پردہ لگا ہوا ہے اور ایک سیدھا راستہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دائیں بائیں دیواروں میں دروازے ہیں اور ان دروازوں پہ خوشنما پردہ لگا ہوا ہے جو دیکھنے والے کو رجھاتا ہے اور اپنی طرف کھینچتا ہے، اٹریکٹ کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو سیدھا راستہ ہے اسی سیدھے راستے پہ چلنا ہے۔ اگر تم ان پردوں کے چکر میں آ گئے اور ان کی خوبصورتی کے چکر میں آ گئے
اور جیسے ہی پردہ ہٹاؤ گے تو پھر سمجھو کہ تم گمراہیت میں پڑ گئے۔ تو جو صراط مستقیم ہے وہ بالکل سیدھا راستہ ہے، اور جو باطل فرقے ہیں وہ ان کے اندر اگر آپ جائیں گے تو ان کے اندر ریاکاری بہت ملے گی، بناوٹ بہت زیادہ ملے گی۔ لیکن جو ہے اہل سنت و جماعت کا جو حقیقی اور حق مذہب ہے، ان کے اندر ریاکاری اور بناوٹ نہیں، جو بات سچ ہے وہ بالکل سچی بات جو کہ تو آپ کے سامنے رکھیں گے، وہ چاہے آپ کو اچھی لگے چاہے بری لگے۔ لیکن ان کے یہاں ہے وہ لیپا پوتی رہتی ہے، اس پہ سونے کا پانی چڑھا کر کے، یعنی پیکٹ اچھی رہتی ہے، اندر غلاظت رہتی ہے۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، جو اندر وہی باہر، جو باہر وہی اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو باطل فرقوں کی گمراہیوں سے محفوظ رکھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔